وائس آف اسلام کے معزز دوستو، آپ کو محبت برا السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کا یہ واقعہ اطاعت الہی کا ثمر، جس کا ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اجر۔ آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وائس آف اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ کسی صابر اور شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت اور سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں، تو نکٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو سکے۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کا مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، اس سے کسی نے کام نہ لیا، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا، میں جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل مجھے مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدے کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان دیکھیں، پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور نہ کسی نے اس سے مزدوری کروائی، اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ ازاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئے جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ، ورنہ مجھے اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب الحقیقی کی طرف جا پڑی اور اس وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا، اور بہت رات گئے عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اسی خلیے بہانے سے گزر جائے گی اور عورت کے لڑنے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ اس نے خدا جانے سوچا کہ آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یقیناً تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کے 3 دن کی مزدوری لے لے، اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا اور اس کو کچھ تکلیف نہ دینا، کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ بس اتفاق سے اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہے، اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ ازاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بار خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ بہانہ کر دیتا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔
جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی ہیلی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جواہرات سے بھرپور ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالحہ نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ و تعالی۔ جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بحوالہ حکایت الصالحین۔